تو یاد رکھو جیسے اس اسٹیپ تک بڑے آرام سے پہنچ گئے تھے نا, اگلا اسٹیپ بھی کوئی مشکل نہیں. لیکن بات وہی ہے نا, جب عمل ہی نہیں کرنا ہے تو پھر اسٹیپ تک پہنچنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. اہل حق علماء اور اہل باطل علماء کو پہچاننا بہت آسان ہے, چند مجلسوں میں بیٹھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ کون حق ہے اور کون باطل ہے. کچھ اختلافات تو اسلام میں ایسے ہیں جو صحابہ تابعین سے چلتے چلے آ رہے ہیں, ان میں کسی ایک کو بھی آپ غلط نہیں کہہ سکتے. وہ نبی کی موجودگی میں بھی اس قسم کے اختلافات ہوئے. نبی نے صحابہ کو حکم دیا بنو قریظہ پہنچنے سے پہلے عصر کی نماز مت پڑھو, صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے. صحابہ کی راستے میں نماز قضا ہونے لگی, ٹھیک ہے, اب پریشان ہو گئے. بعض صحابہ نے کہا بھائی نبی کو یہ علم تھوڑی تھا کہ نماز قضا ہو جائے گی, لہذا بنو قریظہ پہنچنے سے پہلے ہم یہاں نماز پڑھیں گے. بعض نے کہا کہ نہیں, نبی کے الفاظ کیا ہیں, وہ تو وہی ہے, وہی پہنچنے کے. بعض نے کہا نہیں, قرآن کہہ رہے عصر کی نماز کی حفاظت کرو, پڑھنی پڑے گی. بعض کہہ رہے حدیث, اسی قرآن نے نبی کی اطاعت کا بھی تو حکم دیا. اختلاف رائے ہوا, بعض نے پڑھ لی اور بعض نے قضا کر لی. کتنا بڑا اختلاف تھا. پہلا, اسلام میں نماز سے اہم کوئی حکم نہیں ہے. پھر نماز میں عصر کی نماز سب سے اہم نماز ہے, حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی. پھر نماز میں یہ اختلاف نہیں ہو رہا کہ رفع الیدین کرنے کی نہیں کرنا, ٹانگیں چوڑی کرنی کہ پتلی کرنی ہے, زور سے آمین. یہ تو چھوٹے, اس سب سے بڑا اختلاف کیا کہ نماز پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی. اس سے بڑا اختلاف ہو سکتا ہے اسلام میں؟ اتنا بڑا اختلاف ہوا صحابہ کا, نماز کی کیفیت میں نہیں ہو رہا بلکہ اس میں ہو رہا ہے کہ پڑھنا جائز بھی ہے یا نہیں ہے. کوئی ایک نماز غائب ہو رہی ہے اور دوسرا کہہ رہا ہے پڑھنی پڑے گی. دو جماعتیں بن گئی, ایک نے پڑھی اور ایک نے نماز قضا کر دی. جب یہ وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر بھی ملامت نہیں کی اور آپ کی خاموشی نے بتا دیا کہ میں دونوں کو کیا سمجھتا ہوں صحیح. اور اس حدیث میں آپ نے قیامت تک کے لیے اصول بیان کر دیا کہ اگر قرآن و حدیث کی تشریح میں اختلاف ہوگا, نہیں آ رہی بات, قرآن و حدیث کی تشریح میں اختلاف ہوگا, دلائل دونوں طرف ہوں گے نا, ایک طرف قرآن تھا ایک طرف حدیث تھی. بعض نے قرآن کو فالو کیا, بعض نے حدیث کے ظاہر کو فالو کیا. قرآن و حدیث ٹکراتے نہیں ہیں, لیکن ہمیں بعض دفعہ ایسے لگتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں, ٹکرا رہے ہیں. تو بعض مجتہدین کی عادت ہوتی ہے قرآن کو اصل بناتے ہیں, حدیث میں تعویل کرتے ہیں, بعض حدیث کو اصل بنا کے قرآن میں تعویل کرتے ہیں. امام ابو حنیفہ کا جو مذہب تھا وہ یہ تھا کہ وہ ہمیشہ قرآن کو اصل بناتے ہیں اور حدیث میں تعویل کرتے ہیں. تبھی بہت سے لوگ امام ابو حنیفہ پر تانا دیتے ہیں کہ وہ حدیث کو نہیں مانتے, حالانکہ وہ مان رہے ہوتے ہیں لیکن وہ پہلے کس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں, اصل قرآن کو بنا رہے ہوتے ہیں. اور بعض مجتہدین کا اصول ہے کہ جب قرآن و حدیث آئے گا تو وہ حدیث کو اصل بناتے ہیں, اس کی بھی دلائل لوگ کہتے ہیں بھئی حدیث تو قرآن ہی کی تشریح ہے. لیکن صحابہ میں یہ دونوں طریقے موجود تھے اور نبی نے کسی کو غلط قرار نہیں دیا. تو نبی نے اپنے عمل سے بنا دیا کہ اس قسم کا جو اختلاف ہوگا وہ کتنا ہی متضاد ہو لیکن وہ دونوں مسئلے اسلام ہی کے مسئلے ہوں گے, وہ اسلام سے باہر نہیں ہوں گے. تو ایک اختلاف اس نوعیت کا ہوتا ہے. تو یہ جو حنفی شافی مالکی حنبلی اختلاف ہے یہ اس نوعیت کا اختلاف ہے, لہذا اس میں کسی ایک فریق کو بھی غلط. آپ نے دیکھا ہوگا سعودی عرب میں بھی, یہاں بھی کوئی رفع الیدین کر رہا ہے, کوئی نہیں کر رہا, کوئی زور سے آمین. کبھی نہیں آپ نے سنا ہوگا کہ کوئی کسی پر ملامت کرے. میں تو بہت رہا ہوں, پہلے 2 مہینے سعودی عرب رہا, 2 مہینے میں نے کہا کہ شاید مجھے کوئی ٹوکے بھائی رفع الیدین کیوں نہیں کر رہے. کسی نے نہیں ٹوکا, کبھی کسی عرب نے نہیں ٹوکا. آہستہ آمین کہیں ہم نے کبھی کسی زور سے والے نے نہیں کہا, اور ہم نے بھی کبھی کسی کو نہیں کہا بھائی کیوں کر رہے ہیں رفع الیدین, ٹھیک ہے نا, کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ بدعت ہندوستان اور پاکستان کی, وہ اس پہ اعتراض کرے گا, اس پہ اعتراض. تو جو اعتراض کرنے والا ہے اس قسم کے مسائل پر کہ تیری نماز نہیں ہو رہی تو خلاف سنت, یہ اعتراض کرنے والا قرآن و حدیث کی روشنی میں بہرحال باطل ہے. اور اس قسم کے علماء بھی بہرحال نہیں آ رہی, وہ بھی باطل ہیں, چاہے وہ رفع الیدین کر کے نماز پڑھ رہے ہوں یا رفع الیدین نہ کر کے پڑھ رہے ہوں. کیونکہ صحابہ میں کرنے والے بھی ملیں گے, نہ کرنے والے بھی, مگر ایک دوسرے کی نمازوں کو خلاف سنت اور غلط قرار دینے والے, اس معنی میں کہ تو جہنمی ہے, تو باطل ہے, تو باطل فرقے, ایسا نہیں ملے گا. اختلاف ان میں بھی ہوا ہے. تو یہ اختلافات جو ہے نا, یہ حق اور باطل کا معیار نہیں ہے. تو میں اس کر رہا تھا اہل حق علماء اور اہل باطل علماء, جب اللہ نے اتنے سارے اسٹیپ ہمارے لیے آسان کر دیے تو یہ اسٹیپ بھی اللہ نے آسان کر دیا ہے کہ اہل حق کو پہچاننا اور اہل باطل کو. اور اس میں اللہ نے اپنے نبی کی زبان سے ایک بات کہلوا دی کہ اس میں اگر تم اجتہاد کرو گے, صحیح بات تک پہنچنے کی کوشش کرو گے اور پھر بھی غلطی ہو جائے تو اذا اجتہد المجتہد فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد, کہ مجتہد جب
اجتہاد کرتا ہے تو اگر درست نتیجے تک پہنچ جائے تو 2 اجر ہیں، اور اگر غلطی کرے پھر بھی 1 اجر ہے، تو اس غلطی کو بھی اللہ قبول کر لیں گے. آئی بات سمجھ میں؟ تو کتنا آسان بنا دیا. اور